बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कोहे आदम किस मुल्क में है? जवाब: श्रीलंका में है। सवाल: हिंदू मत, जैन मत, सिख मत और ज़रतुश्त मज़ाहिब के कौन से गिरोह में से हैं? जवाब: आर्याई में से हैं। सवाल: तहज्जुद की नमाज सुन्नत है या नफल है? जवाब: सुन्नत और नफल दोनों है। सवाल: सूरह बकरा कौन से गैर मजहब के लोगों को इस्लाम की दावत देती है? जवाब: यहूदियों को। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जिसमें से धुआं निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती? जवाब: बर्फ में से धुआं निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती। सवाल: क्या आपको मालूम है कि अबू जहल मरदूद का सर किसने कलम किया था? जवाब: हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू जहल का सर कलम किया था। सवाल: मकाम अबुआ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन वापस लाई थी? जवाब: हजरत ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा वापस लाई थी। सवाल: हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? जवाब: हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के सबसे छोटे बेटे का नाम हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु था। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर सुनकर अबू लहब ने कौन सी बांदी को आज़ाद कर दिया था? जवाब: हजरत सोएबा रज़ी अल्लाह अन्हा को आज़ाद कर दिया था। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जिसे तोड़कर हर बंदा खुश हो जाता है? जवाब: रिकॉर्ड है जिसे तोड़कर हर बंदा खुश हो जाता है। सवाल: एक इंसानी जिस्म में कितनी बार रूह डाली जाती है? जवाब: एक इंसानी जिस्म में 6 बार रूह डाली जाती है। सवाल: बद्दुआ देने वाला किस मुश्किल में पड़ सकता है? जवाब: हज़रत जाबिर बिन रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को बद्दुआ ना दो, ना अपनी औलाद को बद्दुआ दो, ना अपने खादिमों को बद्दुआ दो और ना ही अपने माल को बद्दुआ दो। हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वो घड़ी ऐसी हो जिसमें दुआएं कबूल होती हैं और यूं तुम्हारी बद्दुआ कबूल हो जाए।
سوال: غزوہ بدر میں موجود دونوں گھوڑے کون سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس تھے؟ جواب: ایک مقداد رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور دوسرا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: کون سی نماز پڑھنے سے انسان پر مصیبتیں آتی ہیں؟ جواب: حضرت خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز خوبصورت بناتا ہے، تو جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ پھر وہ نماز چاہے تہجد کی ہو، صلاۃ الحاجت ہو یا پھر نوافل کی نماز، وہ گناہ کا سبب بنتی ہے۔ تو وہ نماز جسے انسان اتنی محنت سے ادا کرے اور وہ گناہ کا باعث بن جائے تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری کی عبادت سے بچائے، آمین۔ سوال: وادی سینا کیوں مشہور ہے؟ جواب: بنی اسرائیل غلامی سے آزاد ہو کر اس وادی میں داخل ہوئے تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا کہ اہل خانہ کے رہ جانے پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ سوال: وہ کون سی نشانی ہے جو اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے؟ جواب: جب انسان کے خرچ میں کمی اور رزق میں برکت ہونے لگے تو یقیناً یہ اچھا وقت آنے کی نشانیاں ہیں۔ سوال: اس مذہب کا نام بتائیں جس میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ جواب: اس مذہب کا نام یہودیت ہے جس میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ سوال: اہم فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: اہم فرشتوں کی تعداد 4 ہے۔ سوال: پہلے زمانے میں ہندوستان کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: پہلے زمانے میں ہندوستان کے بادشاہ کا لقب دہمی ہوتا تھا۔ سوال: جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظر کہاں پڑی؟ جواب: جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظر جنت کے پھلوں پر پڑی۔
سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی دور کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: زمانہ فترت کہتے ہیں۔ سوال: قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں جن کا آغاز کل سے ہوتا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں 5 صورتیں ہیں جن کا آغاز کل سے ہوتا ہے۔ سوال: عربوں کی محبوب ترین غذا کون سی ہے؟ جواب: عربوں کی محبوب ترین غذا ستو ہے۔ سوال: 7واں آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب: 7واں آسمان سفید زمرد کا بنا ہوا ہے۔ سوال: ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام یوسف تھا۔ سوال: وہ کون سی خاتون ہیں جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے قبیلوں کے نام آئے ہیں؟ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے کتنی انجیلیں لکھی گئی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے 75 انجیلیں لکھی گئیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط کب بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط 7 ہجری کو بھیجا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو کس بدبخت نے شہید کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو حبار بن الاسود بدبخت نے شہید کیا۔ سوال: سومناتھ مندر کو تباہ کر کے محمود غزنوی کس لقب سے مشہور ہوئے؟ سوال: سومناتھ مندر کو تباہ کر کے محمود غزنوی بت شکن کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سوال: کون سی چھوٹی سورت ہے جس میں ابرہہ کی شکست اور ابابیل کا ذکر ہے؟ جواب: سورہ فیل میں ابرہہ کی شکست اور ابابیل کا ذکر ہے۔ سوال: 120 اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ جواب: 120 اونٹوں پر ایک بکری کی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔
सवाल, कौन सी औरत है जिसने सबसे पहले जादू ऐजाद किया था? जवाब, नुमान की बीवी अबनतुल क़स पहली औरत है जिसने सबसे पहले जादू ऐजाद किया था। सवाल, वो कौन सा जानदार है जिसका खून पाक होता है? जवाब, मछली का खून पाक होता है। सवाल, जन्नत का फल सबसे पहले कौन से नबी खाएंगे? जवाब, जन्नत का फल सबसे पहले हजरत अब्दुल हदा रज़ी अल्लाह अन्हु खाएंगे। सवाल, वो कौन सी ऐसी मखलूक है जो पूरी दुनिया को पलट सकता है? जवाब, फरिश्ता ऐसी मखलूक है जो पूरी दुनिया को पलट सकता है अल्लाह पाक के हुक्म से। सवाल, क्या आप जानते हैं कि इंसान जब नहाता है तो कौन सी चीज़ है जो कमज़ोर होती जाती है? जवाब, साबुन, क्योंकि वो इस्तेमाल होता जाता है। सवाल, एक पारा के 3/4 हिस्से को क्या कहते हैं? जवाब, एक पारा के 3/4 हिस्से को सलासा कहते हैं। सवाल, किस चीज़ की ज़्यादती इंसान को गमों और परेशानियों में मुब्तला कर देती हैं? जवाब, इंसान गुनाह करने के सबब हमेशा परेशानियों में घिरा रहता है और मुसीबतों और गमों से दो चार रहता है। सवाल, अबाबीलों के हमले के बाद असहाब फेल की हालत क्या हो गई थी? जवाब, अबाबीलों के हमले के बाद असहाब फील की हालत खाए हुए भूस की तरह हो गई थी। सवाल, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के सदमे में कौन सी ऊँटनी सदमे से मर गई थी? जवाब, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के सदमे में मरने वाली ऊँटनी का नाम ग़स्बा था। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी ज़बान में क्या है? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी ज़बान में अब्राहम है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी फूफी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की जुड़वा बहन थीं? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की जुड़वा बहन थीं। सवाल, क़यामत के दिन पुल सिरात पर सबसे पहले कौन गुजरेंगे? जवाब, क़यामत के दिन पुल सिरात पर सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे। सवाल, फरिश्तों की हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आमद पर किसने कुफ़ार को इत्तला की?
جواب: فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آمد پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے کفار کو اطلاع کی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کوہ طور پر ہے۔ سوال: جہنم میں گناہ گاروں کا کھانا کیا ہوگا؟ جواب: جہنم میں گناہ گاروں کو نہایت گرم چشمہ کا پانی پلایا جائے گا۔ سوال: زمین اول کا نام کیا ہے؟ جواب: زمین اول کا نام ادیمہ ہے۔ سوال: عورت کے جسم کا کون سا حصہ مرد کو پسند نہیں ہوتا؟ جواب: عورت کے جسم کا حصہ زبان مرد کو پسند نہیں ہوتا۔ سوال: کون سا انسان روزانہ نہانے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا؟ جواب: مشرک انسان روزانہ نہانے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانیں آتی تھیں؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زبانیں آتی تھیں۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے کبھی منہ کا کینسر نہیں ہوتا؟ جواب: مسواک کرنے سے کبھی منہ کا کینسر نہیں ہوتا۔ سوال: توحید کے بعد کس کا درجہ ہے؟ جواب: توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ سوال: زبور اللہ کی طرف سے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب: زبور اللہ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے کون سے بھانجے میدان احد میں دفن ہوئے؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بھانجے عبداللہ بن حبش میدان احد میں دفن ہوئے۔ سوال: کس حالت میں شوہر کا بیوی کو جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جواب: شوہر کا بیوی کو منانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ سوال: خودکشی کو حلال سمجھ کر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: خودکشی کو حلال سمجھ کر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ حلال سمجھ کر خودکشی کرنے والا کافر ہے، اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا اور کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال: مکہ کا پرانا نام کیا تھا؟ جواب: مکہ کا پرانا نام بکہ ہے۔
سوال: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا کس نے بنایا؟ جواب: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین پر جب اختلاف رائے ہوا تو کس کی تجویز پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حجرے میں دفن کیا گیا؟ جواب: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تجویز پر۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا ہے؟ جواب: روزہ ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق انار کو کیسے کھانا معدے کو دھو ڈالتا ہے؟ جواب: انار کو گودے سمیت کھانا معدے کو دھو ڈالتا ہے۔ سوال: وہ کون سی صورت ہے جس کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے؟ جواب: سورہ مزمل ہے، جس کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے۔ سوال: کس وقت جسم کے آزاد ہونے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: وضو کرتے وقت جسم کے آزاد ہونے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا تھا، اس پتھر کی لمبائی اور چوڑائی کیا تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا تھا اس پتھر کی لمبائی اور چوڑائی ایک ہاتھ تھی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے کس خاندان سے تھے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے بنو امیہ خاندان سے تھے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کو انگلش میں ڈیوڈ کہتے ہیں۔ سوال: پہلا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب: پہلا آسمان ٹھہرے ہوئے پانی کا بنا ہوا ہے۔ سوال: انسانوں نے سب سے پہلے کس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا؟ جواب: انسانوں نے سب سے پہلے آگ کو استعمال کیا۔ سوال: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: بعض روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی والدہ کے انتقال کے وقت عمر 5 برس تھی۔ سوال: حضرت امام مالک کی ولادت کب ہوئی؟ جواب: حضرت امام مالک کی تاریخ ولادت میں 90 ہجری سے 97 ہجری تک کی مختلف اقوال ہیں، البتہ یحییٰ بن کثیر کے قول کے مطابق آپ کی ولادت 93 ہجری میں ہوئی۔
سوال، یہ بتائے کہ مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب، مسجد اقصی کا بانی حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانا جاتا ہے اور اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال، نہر امیر المومنین کون سی نہر ہے؟ جواب، دریائے نیل کو بحیرہ کلزم سے ملانے والی نہر کا نام نہر امیر المومنین ہے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں تیار کروائی گئی تھی۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ سوال، حجر اسود کی شکل گول ہے یا بیضوئی؟ جواب، حجر اسود بیضوئی شکل کا ایک سیاہ پتھر ہے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ سوال، یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دشمن گردانتے ہیں؟ جواب، یہودی دو فرشتوں کو مانتے ہیں۔ سوال، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے سخت آیت کون سی ہے؟ جواب، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے سخت سورۃ النساء آیت نمبر 127 ہے۔ سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے بیٹے اور بیٹیاں کتنے کتنے تھے؟ جواب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سوال، کس صحابی نے 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر میں 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ سوال، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے کیا نام دیا گیا؟ جواب، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے دارالسلام کا نام دیا گیا۔ سوال، عمرہ کرنے والوں پر کون سا طواف فرض ہے؟ جواب، عمرہ کرنے والوں پر طواف عمرہ فرض ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں وضو کے کیا مطلب ہے؟
जवाब वज़ू सफाई का एक अमल है। सवाल नमाज के कितने अरकान हैं? जवाब नमाज के 6 अरकान हैं। सवाल हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का क्या रिश्ता था? जवाब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू थे। सवाल इस्लाम का कौन सा फ़र्ज रुकन है जिसको काफिर भी अदा करते हैं? जवाब रोज़ा है जिसको काफिर भी अदा करते हैं। सवाल दुनिया की खालिस तरीन ज़बान कौन सी है? जवाब दुनिया की खालिस तरीन ज़बान अरबी है। सवाल कुरान मजीद में किस फेल को कत्ल से ज़्यादा बदतर करार दिया है? जवाब कुरान मजीद में फितना और फसाद को कत्ल से ज़्यादा बदतर करार दिया है। सवाल अहले दोज़ख में हल्के से हल्का अजाब क्या होगा? जवाब अहले दोज़ख में हल्के से हल्का अजाब 2 जूतियां और 2 तस्मे पहनाए जाएंगे। सवाल किस औरत की मदद के लिए फरिश्ते उतरते हैं? जवाब मोमिन के दिल खुश करने वाली औरत की मदद के लिए फरिश्ते उतरते हैं। सवाल कुरान पाक में कितने दरख्तों के नाम हैं? जवाब कुरान पाक में 3 दरख्तों के नाम हैं। जवाब किस नबी को सूरज चांद और सितारों ने सजदा किया? जवाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सूरज चांद और सितारों ने सजदा किया। सवाल बैत अकबा ओला में कितने लोग थे? जवाब बैत अकबा ओला में 12 लोग थे। सवाल ऐसी कौन सी नमाज है जिसमें सजदा नहीं होता? जवाब नमाज जनाजा है जिसमें सजदा नहीं होता। सवाल किस शख्स का खाने पीने से रोजा नहीं टूटता? जवाब भूल कर खाने वाले शख्स का रोजा नहीं टूटता। सवाल कौन सा अमल करने से घर की औरतें पाक दामन हो जाती हैं? जवाब मिसवाक के फ़ज़ाइल में इस बात का जिक्र है कि तुम मिसवाक करो तुम्हारे घर की औरतें पाक दामन बन जाएंगी। सवाल दुनिया में कौन से नबी थे जो गार में पैदा हुए थे? जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार में पैदा हुए थे।
سوال: خاتم الانبیاء اسرائیل کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: خاتم الانبیاء اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں ہے کہ شیطان اپنے متبین سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا؟ جواب: قرآن مجید کی سورت ابراہیم آیت نمبر 22 میں ہے کہ شیطان اپنے متبین سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا۔ سوال: قرآن مجید کے کس پارے میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں اور کتنی ہیں؟ جواب: قرآن مجید کے پارہ نمبر 30 میں 37 صورتیں ہیں۔ سوال: قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے کس صورت میں نازل ہوا؟ جواب: قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے سورت مزمل میں نازل ہوا۔ سوال: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ جواب: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سبزی میں کدو پسند کرتے تھے۔ سوال: قرآن پاک کی کن صورتوں میں جہاد کی تلقین ہے؟ جواب: قرآن پاک کی مدنی صورتوں میں جہاد کی تلقین ہے۔ سوال: طوفان نو کا آغاز کس مسجد کے صحن سے ہوا؟ جواب: طوفان نو کا آغاز مسجد کوفہ کے صحن سے ہوا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے کتنے دنوں کا روزہ رکھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے 40 دنوں کا روزہ رکھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کی اہمیت کیا بیان فرمائی ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ وضو کرنے سے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں، آخرت میں وضو کرنے والا بہت بلند درجات سے نوازا جائے گا۔ سوال: وہ کون سی سبزی ہے جو گردے کی بیماری کو دور کرتی ہے؟ جواب: وہ سبزی اروی ہے جو گردے کی بیماری کو دور کرتی ہے۔ سوال: کس کی رہنمائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو ترتیب دیا؟
جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو ترتیب دیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں۔ سوال: آسمان پر زندہ اٹھائے جانے والے انبیاء کتنے ہیں؟ جواب: آسمان پر زندہ اٹھائے جانے والے انبیاء 2 ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: کون سے نبی ایک دن میں 1 سال کے برابر بڑے ہو جاتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑا ہو جاتے تھے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں ہوتے ہیں۔ سوال: شب قدر کی رات فرشتے کن لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں؟ جواب: صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، گویا یہ 5 طاق راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ ان طاق راتوں میں رات کو تلاش کرو، کیونکہ اس رات حضرت جبرائیل امین باقی تمام فرشتوں کو زمین پر لے کر اترے ہیں، اور جو بندہ اس رات کو اللہ کی یاد میں مشغول ہو، جو بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ کسی بھی طور پر حاضر ہو جائے، قرآن پڑھے یا نماز پڑھے، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجا رحمت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک روایت یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ تو یہ کس قدر سعادت کی بات ہے۔ سوال: انسان کو زیادہ پسینہ آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: اگرچہ پسینہ آنا ایک قدرتی عمل ہے جو جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتا ہے، تاہم دیگر افراد کے مقابلے میں آپ کے جسم پر زیادہ پانی بہہ رہا ہے تو یہ کافی برا لگتا ہے۔ مگر ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیوں کچھ افراد کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے؟ اس کی وجہ طبی تحقیق رپورٹس کے مطابق کچھ یوں ہیں۔ جواب: محققین نے اس کی 4 وجوہات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خواتین کے مقابلے میں مردوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ورزش کرنے سے دور بھاگتے ہیں تو یہ بھی زیادہ پسینے کی وجہ بنتی ہے، یعنی جسمانی سرگرمیوں میں مصروف رہنے والے افراد کو پسینہ کم آتا ہے۔ تاہم کئی بار یہ مختلف امراض کی علامت بھی ہو سکتی ہے جو درج ذیل ہیں۔ ہارٹ اٹیک: اگر اچانک بہت زیادہ پسینہ خارج ہونے لگے تو یہ ہارٹ اٹیک کی پہلی علامت یا علم قسم کی دل کی بیماری کا عندیہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک کا شبہ ہو تو جتنا جلد ہو سکے طبی امداد کے لیے رجوع کریں۔ اگر بہت زیادہ پسینے کے ساتھ سینے میں تکلیف کا احساس بھی ہو تو یہ بھی دل کے کسی سنگین عارضے کی علامت ہو سکتی ہے۔ لو بلڈ شوگر: ویسے تو بہت زیادہ پسینے کا اخراج مختلف وجوہات کا نتیجہ ہو سکتا ہے، مگر کئی بار یہ بلڈ شوگر لیول بہت زیادہ کم ہونے سے بھی ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں اس وقت بھی پسینہ خارج ہوتا ہے۔ موسم گرم نہیں ہوتا، بلڈ شوگر لیول کم ہونے سے بہت زیادہ بھوک، ذہنی بے چینی، سر چکرانے اور بینائی کے مسائل جیسی علامات سامنے آتی ہیں۔ سوال: بچوں کو لوری دیتے ہوئے کیا کہنا سخت گناہ ہے؟ جواب: اکثر عورتیں بچوں کو لوری دیتے ہوئے یہ جملے ادا کرتی ہیں: لا الہ لا الہ، جبکہ ان جملوں کا مطلب ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، معاذ اللہ،
اس لیے اس گناہ سے بچنے کے لیے پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہیے۔ سوال: کون سی سبزی کا استعمال بانجھ پن کے علاج کے لیے مفید ہے؟ جواب: بھنڈی اور گوبھی کا استعمال بانجھ پن کے علاج کے لیے مفید ہے۔ سوال: کس نبی کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کیا لقب تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کلیم اللہ کا لقب تھا۔ سوال: کون سی حرام چیز پینا بالکل جائز ہے؟ جواب: غصہ حرام ہے، پینا بالکل جائز ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ سوال: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ سوال: عقیدہ کی مثال کس جیسی ہے؟ جواب: عقیدہ کی مثال بیج جیسی ہے۔ سوال: کس مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے؟ جواب: پارسی مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے۔ سوال: کون سا مسلمان سب سے افضل ہے؟ جواب: وہ مسلمان سب سے افضل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ سوال: حضرت ابو مطلب نے ایک منت ماننے پر کس کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے؟ جواب: بیٹے حضرت عبداللہ کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے۔ سوال: جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کس کے خلاف لڑے؟ جواب: جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔